جی السلام علیکم. آج میرے ساتھ موجود ہیں جاوید الرحمان. جاوید صاحب اسلام آباد بیسڈ سینئر جرنلسٹ ہیں, ایک انگریزی اخبار سے وابستہ ہیں, اور پارلیمنٹ سے متعلق جو معاملات ہیں, حکومت کیا کر رہی ہے, اپوزیشن کیا کر رہی ہے, اس پر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آج کل ہمارے یہاں حکومت کے مستقبل کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے. جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں ان پر زیادہ فوکس ہے, لیکن ایک ڈائمینشن ان تمام معاملات کی یہ بھی ہے کہ جو حکومت ہے اس وقت وہ کولیشن گورنمنٹ ہے, اس میں بہت سارے اتحادی شامل ہیں. تو اس وقت اتحادیوں میں حکومت کے حوالے سے اور اس کے مستقبل کے حوالے سے کس قسم کی سوچ پائی جاتی ہے, اس پر ان سے گفتگو کریں گے. جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج وقت دیا. شکریہ جناب. تو جیسے میں کہہ رہا تھا, آپ ظاہر ہے ایک پار کوریڈورز میں گھومتے رہتے ہیں اور سنگن لیتے رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو ذرا ہمیں کچھ بتائیں کہ اس وقت جو اتحادی ہیں حکومت کے, وہ اس پورے معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں جو اس وقت پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان چل رہا ہے. جی, اتحادی چاہے اپوزیشن کی طرف سے ہوں چاہے حکومت کی طرف سے ہوں, ان کا اہمیت بہت ہوتی ہے, ان کی سگنیفیکنس بہت ہوتی ہے, اور ان کی سگنیفیکنس زیادہ تر قانون سازی میں, اور جب بہت زیادہ مسائل اکٹھے ہو رہے ہوں گورنمنٹ کے, خصوصاً حکومت کے, تو اس وقت ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. جیسے کچھ عرصہ پہلے ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس میں دیکھا, اس وقت حکومت کو ان کی ضرورت پڑی. اب جیسے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ای وی ایم پہ ان کی ضرورت پڑ رہی ہے, اور دوسرے معاملات میں ان کی ضرورت پڑتی ہے. اب ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جو کولیشن پارٹنرز ہیں یہ ناراض ہی نظر آتے ہیں. اچھا, یہ دونوں طرف سے ناراض نظر آتے ہیں. اپوزیشن جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ دونوں طرف ہے آگ برابر بجھی ہوئی, لگی ہوئی. ٹھیک ہے. نہیں, اس معاملے میں برابر بجھی ہوئی ہے. اچھا. وہ ہاں جی, جس طرح پی ڈی ایم نے آپ نے دیکھا کہ ان کے اتحادی بھی ناراض سے رہتے ہیں, وہ اس طرح سے ان کو سپورٹ نہیں کر پاتے. تو اسی طرح سے حکومت کے بھی اتحادی, آج جیسے میں نیشنل اسمبلی میں بیٹھا تھا اور ہم نے ایک شو ہونے جا رہا تھا جس میں انہوں نے یہ جو پیٹرولیم پرائسز بڑھی ہیں اس کے اوپر حکومت نے تیار تھی کہ ایک بہت بڑا اپوزیشن کی طرف سے ہنگامہ ہوگا, رمپس ہوگا, اور انہوں نے تیاری کے تحت جلدی سے ایک قرارداد لانے کا ان کا موڈ تھا کہ ہم کچھ چیزیں قانون سازی کے لیے ادھر بھیج دیں گے. خیر, شہباز شریف صاحب آئے اور انہوں نے اپنی تقریر شروع کر دی, اور اسی تقریر کو دوران ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, جو پارلیمانی رپورٹر بیٹھے تھے, کہ اب کیا کہ حکومتی جو ہمیں جو رپورٹ تھی کہ اتحادی بھی ان کا ساتھ دیں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہم اس کے اوپر بات کبھی تفصیل سے کر لیں گے کہ کورم ریلیٹڈ ایشو اس حکومت کا انہوں نے بڑے ریکارڈ بنائے ہیں. ان کی طرف سے ہم جو ہسٹورک فرسٹ جو ہوئے ہیں وہ بڑے مزدار قسم کے ہیں. اس کے اوپر کبھی بات کریں گے. ابھی جب ہم اگر کولیشن کی بات کریں تو کولیشن کی سپورٹ اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہے. ان کے ساتھ بیٹھتے ان کے ساتھ ہیں, لیکن جیسے ہی جب حالات خراب ہونے کی طرف جاتے ہیں ان کی ڈیمانڈز بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو وہ جو اشارے ہوا کرتے ہیں عمومی طور پہ, جن کی وجہ سے کولیشن پارٹنرز نے اس حکومت کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ بھی کیا وہ اشارے ابھی ہونا شروع ہوئے ہیں, یا یہ تمام اتحادی ابھی انتظار میں ہیں کہ کیا اشارہ آتا ہے؟ اچھا, اس میں کچھ مزدار سی باتیں ہیں. جس طرح سے متحدہ قومی موومنٹ, جو کہ اب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہو چکی ہے, یہ ایم کیو ایم جب ہوتی تھی تو اس وقت ایک سمر سالٹس ان کی بڑی مشہور ہیں. ان کی سمر سالٹس میں ریکارڈ انہوں نے بنایا تھا. اس میں یہ ہوتا تھا زرداری صاحب جب یہ ناراض ہوتے تھے, رحمان ملک صاحب ان کے پاس ہوتے تھے, اور وہ جا کے پتہ نہیں کیا ایسی بات کرتے تھے, یہ فوراً آ جاتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میرے ایک دفعہ نیوز ایڈیٹر نے کہا کہ یار یہ آئے روز تم کتنی دفعہ نیوز دیتے ہو کہ ایم کیو ایم حکومت سے جا رہی ہے واپس آ رہی ہے, یہ کیا چکر ہے؟ میں نے کہا سر جی ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے یہ نیوز دیتے ہوئے, جب وہ نہیں گھبرا رہے کہ آتے جاتے ہوئے تو ہمیں اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. خیر, اب جو ہے ایم کیو ایم کا پاکستان کا ایشو, یہ تھوڑے سے میچور ہیں لیکن ناراض اسی طریقے سے ہیں. ان کی ناراضی کے 2-4 سبب ہیں.
ایک تو مردم شماری سے ریلیٹڈ ہے، انہوں نے کہا پاپولیشن سینسز میں اس طرح سے آڈٹ نہیں ہوا، خیر اس میں کچھ سپورٹ ہے بھی صحیح نہیں بھی صحیح۔ ابھی پچھلے دنوں ان کو جو سب سے بڑا، یہ تو خیر ان سارے اتحادیوں کا جو سب سے بڑا ایشو جو رہتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ٹھیک ہے، اب جیسے یہ 22 اکتوبر کو نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا، اسے یکدم بلایا لیا گیا۔ اچھا، جب ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا اتنے عرصے سے نیشنل اسمبلی یا یہ پارلیمنٹ کور کرتے آئے ہیں، یہاں یہ بات چلتی ہے کہ جب بھی جلد اجلاس بلا لیا جائے یا جلد ختم کر لیا جائے تو کہتے ہیں کوئی سازش ہونے جا رہی ہے۔ اچھا، وہ سازش نہیں، وہ خواہش ہوتی ہے۔ اکثر ہماری خواہشات کو ہم اس کو سازش کا نام دے کے آگے چلاتے ہیں، جس طرح سے وہ جرنلسٹ کہتا ہے کہ خواہش ہے یا خبر ہے، جب سینئر جو جگادری جو بڑے ہوتے ہیں بالکل وہ پوچھتے ہیں ایک اس سے۔ اچھا، اس میں ان کا ہم بات کر رہے تھے کہ اعتماد کا ایشو، کہ وہ کہتے ہیں ہمیں کبھی اعتماد میں نہیں لیتے۔ اب پارلیمانی کمیٹی کا انہوں نے اجلاس کیا وزیر اعظم نے، تو ان کا یہ اعتراض تھا، اور انہوں نے یہ اعتراض ابھی پارلیمنٹ کا اجلاس شروع نہیں ہوا تھا، نیچے سے بیٹھ کے اوپر جرنلسٹوں سے بات کرتے ہوئے انہوں کہہ رہے تھے دیکھیں جی ہمیں نہیں بلایا، آپ لوگ لکھیں اس کے اوپر۔ تو وہ ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے۔ بعد میں اس کی جسٹیفیکیشنز آ گئی کہ ہماری پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں ہم ان کو اعتماد میں لے رہے تھے۔ اچھا، جب آپ ان معاملات کو ایز این آؤٹ سائڈر دیکھتے ہیں اور جب ان لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ان کی شکایتیں ہیں وہ صرف اپنا وزن بڑھانے کی کوشش ہیں یا اس میں کوئی جینون گریوانسز بھی ہیں؟ موسٹ آف دی ٹائم تو وزن بڑھانا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب بھی یہ ناراض ہوئے ہیں اس کے بعد کوئی مراد بھی سامنے آتی ہے، کئی منسٹریاں بھی سامنے آتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی آتی ہیں، تو ڈیولپمنٹ فنڈ بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ اب جب ہم سپوز بات کرتے ہیں، جیسے سب سے پہلے ہم متحدہ قومی موومنٹ جو سب سے بڑی ان کی اتحادی جماعت ہے، جن کے پاس 7 سیٹیں ہیں، اس ان کا جو اعتراضات ہوتے ہیں، ان اعتراضات کے فوراً بعد، ان ریزرویشنز کے فوراً بعد کوئی ایسی میٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد اعتراض بھی ختم ہو جاتے ہیں اور مراد کچھ آ جاتی ہیں سامنے کچھ دنوں کے بعد۔ اس کے بعد ہم پی ایم ایل کیو یہ کچھ زیادہ عرصے سے ہی ناراض چلی جا رہی ہے۔ ایون کہ ہم نے دیکھا ان کے جو اتحادی جیسے چیمہ صاحب ہیں، مونس صاحب ہیں، یہ جب اسمبلی میں ایک تو نظر بھی اس طرح سے کم آ رہی ہیں کچھ عرصے سے، اور جب بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج سے نہیں لگ رہا ہوتا کہ ان کی سپورٹ اس طرح سے ہے۔ نہیں تو مونس الہی کو وزارت ملنے کے بعد ان کا بنیادی جو ایشو تھا وہ حل نہیں ہو گیا؟ وہ تو حل ہو گیا، لیکن ان کی ڈیمانڈز کچھ اور بھی ہیں، کچھ اور بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں ہم گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی، وہ جس کے اندر فہمیدہ مرزا صاحبہ ہیں، خوش بخش صاحب ہیں۔ فہمیدہ مرزا صاحبہ کی بھی اپنی حلقے سے متعلق بہت زیادہ وہ ہوتی ہیں، وہاں وہ چاہتی ہیں کہ کوئی ڈیولپمنٹ فنڈز مجھے ملے، حالانکہ ان کے پاس بڑی پاورفل منسٹری ہے۔ لیکن پچھلے دنوں انہوں نے ایک جرنلسٹوں سے بات کرتے ہوئے یہ بات کی کہ میری منسٹری انٹر پروونشل منسٹری تو میرے پاس ہے، لیکن وہ اس کے کچھ اس طرح سے پروونسز کے جب معاملات کو طے کرنا ہوتا ہے تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کس طرح سے ہو گیا۔ جیسے کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوتی ہے، حالانکہ یہ وہاں موجود ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں ان کا انٹر پروونشل کوآرڈینیشن منسٹری کے ہوتے ہوئے ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی طرف سے معاملات حل ہوئے ہوں۔ وہ باہر سے بات ہو جاتی ہے، پروونسز آپس میں جو ایشوز ہوتے ہیں وہ سیٹل کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ان کے اتحادی ایک اور ہیں بہت اہم، شیخ رشید صاحب اے ایم، وہ تو ایک ماشاءاللہ سے کامیاب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی انٹیریئر منسٹر ہیں ہمارے، اور بڑی بہترین قسم کی ایک سنگل پارٹی سنگل ون مین شو ہے اور بڑا بہترین چل رہا ہے۔ بلکہ وہ تو یہ امپریشن دیتے ہیں کہ وہ خان صاحب کے اتحادی نہیں ہے، خان صاحب ان کے اتحادی ہیں۔ ایگزیکٹلی یہ باتیں بھی سننے میں آئی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد وہ بہاولپور کے جو ہیں، وہ بہاولپور بلوچستان کے جو اتحادی، وہ شروع سے وہ آئی تھی صحیح، لیکن ان کی باتیں وہی تھی، وہ جو چھوڑ کے جا چکے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مینگل صاحب، سردار اختر مینگل صاحب۔
اور ان کا اکثر یہ ہوتا تھا کہ میں چھوڑ جاؤں گا اگر ہمارے احساسات محرومی کو ختم نہ کیا گیا. نہ وہ احساسات محرومی ختم ہوئے نظر آئے، نہ ان کی ریزرویشن دور ہوئیں. آخر انہوں نے جس طرح سے ہم لوگوں سے پہلے بھی وہ بات کرتے تھے ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ اسمبلی، ایک بات ان کی ہوئی کہ جس طرح سے ایم کیو ایم آتی جاتی رہتی ہے، انہوں نے کہا تھا میں اگر یہاں سے جاؤں گا تو میں اس طرح سے واپس نہیں آؤں گا. ہاں یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال سے جب وہ گئے ہیں ان کی پارٹی وہ واپس نہیں آئی. تو کیا انہوں نے حکومت سے سپورٹ بھی وڈرا کر لی ہے، اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنا شروع کر دیا، یا ابھی سپورٹ حکومت کو حاصل ہے؟ نہیں، انہوں نے باقاعدہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنا شروع کر دیا. اب وہ ان کا پارٹ کا حصہ بھی نہیں ہے، اور انہوں نے جو یہ نو کانفیڈنس موشن میں بھی ان کو وہ شریک نہیں ہوئے تھے، ان کو سپورٹ نہیں کیا تھا. یہ ساری جو پارٹیاں ہیں، جو چھوٹے گروپس جو حکومت کا حصہ ہیں، ان کی آپ نے شکایتوں کا بھی ذکر کیا، تو اس کے بعد اس وقت موجودہ جو عددی پوزیشن ہے نیشنل اسمبلی میں وہ کیا ہے؟ حکومت کو کتنی برتری حاصل ہے؟ حکومت کو برتری تو اچھی حاصل ہے، ہم کہہ سکتے ہیں. جس طرح سے ایم کیو ایم کی 7 سیٹیں ہو گئی، پی ایم ایل کیو کی 5 سیٹیں ہو گئی، اس طرح سے جی ڈی اے کی 3 سیٹیں ہو گئی، شیخ صاحب کی سیٹ ہو گئی، اور بلوچستان عوامی پارٹی اس طرح سے شاہزین بگٹی صاحب کا ہم نے ذکر نہیں کیا، وہ بھی اسپیشل اسسٹنٹ آن ریکنسلیشن اینڈ ہارمنی ان بلوچستان وہ بھی بن چکے ہیں. حالانکہ وہ ان کا اسمبلی میں میں نے کبھی ویسے ان کو بولتے نہیں دیکھا. یہ تیسرا چوتھا پارلیمانی سال ہے، اور ممکن ہے کہ انہوں نے اپنا گفتگو کا سارا سٹاک جو ہے وہ بچا کے رکھا ہوا ہو، اب ناراض جو بلوچ گروہ ہیں ان سے گفتگو کے لیے جو انہیں اب مشیر بنایا گیا ہے. ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ بھی تو دیکھنا ضروری ہے کہ اگر آپ کسی حلقے کی یا کسی علاقے کی یا کسی صوبے کی ریپرزنٹیشن کر رہی ہیں تو کم از کم اپنے کنسرن تو شو کریں. جیسے جمشید دستی ایک ساؤتھ پنجاب کے ایم این اے رہے ہیں، وہ ان کے بارے میں تھا. یہ تو خیر کچھ زیادہ ہی ساؤتھ پنجاب کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اگر آپ اب اسمبلی میں آ کے اچھا، میں نے ایک اس کے اوپر بڑی مزدار قسم کی رپورٹس بھی ہیں. بہت سارے ایم این ایز ایسے بھی ہیں جو اسمبلی میں آئے، بیٹھے، 5 سال گزارے اور ایک لفظ نہیں بولا، ایک کال اٹینشن پہ نہیں بولے. ہاں انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ جب پارٹی کی طرف سے جب ان سے بات کی جائے گی کہ اس لیجسلیشن ہو رہی ہے، آپ نے ہاتھ اوپر کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے. اچھا، اسمبلی چلتی 4 5 6 لوگوں کی وجہ سے ہے، باقیوں کو کوئی پتہ اکثر نہیں پتا ہوتا کہ یہ چل کیا رہا ہے، لیجسلیشن کس چیز کے اوپر. اکثریت کو خصوصاً بیک بینچرز کو بالکل ان کی خوش گپیوں کی، ان کی کہکوں کی آوازیں ہمارے تک بالکل صاف آ رہی ہوتی ہیں. اور یکدم جب بات ہوتی ہے کہ ہاں جی آئیز ہیو اٹ، انہوں نے فوراً انہیں پتا ہوتا کہ ابھی وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ بات ہونی ہے تو ہم فوری طور پہ اپنی پارٹی کو سپورٹ کر دیں. ان کی لیجسلیشن کے اندر ان کو یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ کیا لیجسلیشن ہو رہی ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، یہ کس طرف جائے گی. اور کبھی ان کو موقع دے بھی دیا جاتا ہے تو وہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بٹن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہاں دبا کے میں نے بات کرنی ہے. ان کو پھر گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اسپیکر کہ آپ اس کے اوپر اس کو موشن کو یوں موو کریں گے. اور یہ وہ صاحبان ہیں جو 5 سال یہاں گزار چکے ہوتے ہیں. آپ اپنے حلقے کی نمائندگی کرنے آئے ہیں، آپ کچھ بولیں، آپ بات کریں، کچھ سیکھیں. خوشگپیوں کے لیے اور ان چیزوں کے لیے تو بہت سارے میدان پڑے ہیں. یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز آتے ہیں وہ ان کی پرفارمنس کیا ہے، کس قسم کی لیجسلیشن جو ہوئی ہے وہ ان 3 سالوں میں ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک علیحدہ نشست میں اس پر بھی بات کرنی چاہیے. لیکن میں واپس آتا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ ایلائز جو ہیں وہ چاہے حکومت کے ہوں یا اپوزیشن کے ہوں، تو آخر میں اگر آپ مجھے یہ بتائیں، اب اگلے الیکشن کی باتیں شروع ہو گئی ہیں، اور جو کچھ تو وہ لوگ ہیں پارلیمنٹ میں جو پی ٹی آئی کا باقاعدہ حصہ ہیں، پھر کولیشن پارٹنرز بھی ہیں، جب آپ کی ان سے بات ہوتی ہے وہ کتنے مطمئن ہیں حکومت کی پرفارمنس سے، اور ان کو لگتا ہے کہ اس بنیاد پر وہ واپس اپنے حلقوں میں جا سکتے ہیں اور انہیں ووٹ ملیں گے اگلے الیکشن میں؟ اچھا، پچھلے کچھ دنوں سے نا 7 اور 8 کا ہنسا بہت زیادہ چل رہا ہے.
کہ یہ جو حکومت ہے 7 یا 8 ارکان سے متعلق یہ اپوزیشن یا حکومت میں جانے کا ان کا سبب بن سکتا ہے. اچھا، اس 7 اور 8 کے ہندسے سے ریلیٹڈ آپ نے پچھلے دنوں کوئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی دیکھی ہیں؟ اس میں دیکھیں جہانگیر ترین صاحب نے بھی کہا کہ ان کے منہ سے بھی یہ نکلا کہ میں بہت سارے ساتھیوں کو یہاں لے کے آیا اور یہ حکومت 7-8 کے اس کے درمیان کھڑی ہے. اسی طریقے سے ایم کیو ایم پچھلے دنوں انہوں نے بھی اپنے بتایا کہ ہم بھی 7. اچھا، مزے کی بات ہے ان کے بھی 7 ارکان ہیں. اچھا، اسی طریقے سے جو ناراض گروپ کے کچھ آزاد جو ارکان ہیں، یہاں 5-6 آزاد بھی ہیں آزاد ارکان. ان میں محسن داوڑ کی بات کریں وہ، اور دوسرے جو ہیں علی وزیر، وہ تو خیر ان کے ساتھ اس طرح سے ہوتے بھی نہیں ہیں، ان کی شناخت بھی کچھ اور ہے. باقی جو 2 ہیں وہ زیادہ تر ان کا ٹلٹ ٹریجری بینچز کی طرف ہوتا ہے. اچھا، بات پھر وہیں آتی ہے 7-8 ہندسے کی طرف. اب جب ووٹ آف کانفیڈنس ہوا تھا اس میں تو 178 وزیر اعظم صاحب نے دیے تھے، لیکن اگر یہ 7-8 ادھر ہوں تو چیزیں کچھ خطرناک سی نظر آتی ہیں. بالکل صحیح. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو یہ فلوئڈ سچویشن ہے جس کو سب لوگ بڑے انٹرسٹ سے دیکھ رہے ہیں، اتحادی بھی شاید دونوں طرف کے جو ہیں وہ اپنے اپنے کارڈز جو ہیں وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ اپنی چیسٹ کے ساتھ لگا کر دیکھ رہے ہیں کہ ہوا کس رخ بیٹھتی ہے، اور پھر اس کے مطابق وہ اپنا جو لایا عمل ہے وہ بنائیں گے. اس پر ہم آئندہ بھی گفتگو جاری رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ بیہائنڈ دا سینز جو کچھ ہو رہا ہے، ایک تو پارلیمنٹ کی کاروائی ہے جو لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، لیکن جو کوریڈورز میں ہو رہا ہے، جو چیمبرز میں ہو رہا ہے، وہ گفتگو بھی لوگوں کے سامنے لائیں آپ کے ذریعے. جاوید صاحب، آپ کا آج وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. اور میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتا دوں کہ جاوید صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ریگولرلی شامل ہوا کریں گے. آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے. آج اتنا ہی. آپ سب کا بہت